اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر دے گا انشاءاللہ۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، اصل میں ہم بس اللہ کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو۔ اور اللہ کے فیصلے ہمارے لیے صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں اسے تسلیم کر لیں اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آپ کے ہر غم پر تسلی دیتا ہے، آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے، آپ کو مشکل میں بہادر رہنا سکھاتا ہے۔ اے دیکھنے والے اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ زندگی کا ہر پل تمہیں تھکا رہا ہے، تمہارے پاس رحمان کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ دیکھو، لوٹ آؤ، اس لمحے کا تو سوچو جب اچانک موت تمہارے گریبان تک آ جائے گی، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، فقط تمہارا اور تمہارے رب کا تعلق باقی رہے گا، ازل سے ابد تک، ہاں بس وہی باقی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔
غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتا ہے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو وہ دونوں کو پالیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، ایک مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں آ جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بنایا بھی۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ ہمیں اپنے اور اللہ کے تعلق کو دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انسان کے ایمان کا لیول مختلف ہوتا ہے اور ہر انسان کے اللہ سے تعلق کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی کے مختلف مراحل پہ کھڑے ہیں اور ان مراحل کے اعتبار سے ہمارے ایمان کے مراحل بھی مختلف ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو بدلنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے رویے اور اعمال سے انہیں انسپائر کریں، اپنی بات دوسروں پر زبردستی مسلط کر کے اور انہیں خود سے کمتر محسوس کروا کے ان کا دم نہ گھوٹے۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ اداس مت ہو، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود کے قریب کر رہا ہے۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کر جس پر تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی ہوں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے دل کے آنگن میں تمہارے کہہ کہوں کی گونج کبھی کم نہ ہونے دے، آمین۔ یہ آنکھیں جو اس وقت یہ پوسٹ پڑھ رہی ہیں، اللہ کرے ان آنکھوں کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔